بہترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین محمد وعلی عطرۃ الاقدسین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والیتامى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بقیت اللہ اعظم صاحب الزمان کے ضرورت روم میں تاجر کے لیے سبیل بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلسلہ گفتگو گزشتہ شب جمعہ سے جاری تھا اوصاف امام زمان و وظائف منتظران پر، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی معرفت کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ میں اور آپ امام کی شخصیت کو کچھ پہچان لیں۔ مولا کی نوری خلقت ہے یا اس عالم میں امام کی کیا مراحل ہیں، کیا مراتب ہیں، اس کو درک کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ یعنی اگر کہا جائے کہ حقیقت مہدی کا ہم ادراک کر لیں، حقیقت مہدی کو میں اور آپ سمجھ لیں، تو حقیقت مہدی کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بلکہ زیارت جامع کبیرہ میں خود معصوم نے یہ فرمایا کہ لا یبلغ من المدح کرہکم ومن الوصف قدرکم، کہ آپ کی اگر وصف بیان کی جائے، آپ کی اقدار کو بیان کیا جائے یا آپ کی مدحت کی جائے، تو جو آپ کی کنہ حقیقت ہے، جو آپ کی اصل ہے، اس تک رسائی ممکن ہی نہیں۔ لہذا مولا کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ یہ ادراک پیدا کر لیں کہ میرا اور آپ کا امام کن صفات کا حامل ہے، تاکہ امام کی شخصیت کا ایک خاکہ میرے اور آپ کی نگاہ میں آ جائے۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کی تھی، ایک موبائل فون کی، کہ اگر ہم نے اس کو پہچاننا ہو تو ہمیں بتایا جاتا ہے جس کی میموری اتنی ہے، اس کی ریم اتنی ہے، اس کے کیمرے کی یہ سپیکس ہیں، اس کے پروسیسر کی یہ سپیکس ہیں، اس کی اسکرین کا یہ سائز ہے، فلاں فلاں چیز اس میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میرے سامنے اس کی جزیات آتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ موبائل کس نوعیت کا موبائل ہے۔ جس طرح سے کسی چیز کی معرفی کے لیے اس کی خصوصیات کا انسان کو پتہ ہونا ضروری ہے، بعین ہی امام زمان کی معرفت کے لیے مجھے اور آپ کو مولا کی صفات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا گزشتہ شب جمعہ کہ مولا کی صفات میں سے ایک صفت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، کرتے تھے، اور جب ظہور فرمائیں گے تو اسی فریضہ امر بالمعروف کو امام ادا کریں گے۔ آج آپ کی خدمت میں مزید انشاءاللہ دو صفات امام کی بیان کرتا ہوں تاکہ مولا کی شخصیت تھوڑی سی میرے اور آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے۔ ایک صفت امام کی جو کہ تمام ائمہ کے لیے بھی موجود ہے، تمام ائمہ کے لیے بھی وہ صفت ہے اور امام زمان کے لیے بھی ہے، وہ صفت ہے امام کے وسیلے سے دعاؤں کا قبول ہونا، استجابت دعا بے برکت صاحب الزمان۔ آواز بلند صلوات۔ دیکھیے، بندہ ہمیشہ و ہمیشہ احتیاج کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں، اور اس محتاجی اور پریشانی میں انسان اللہ رب العزت کو اپنا آسرا اور سہارا بناتا ہے۔ اسی آسرے اور سہارے میں خدا نے بڑا عظیم احسان یہ کیا ہے بندوں پر
کہ جب بندے اسے پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں تو وہ بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. اتنا قریب ہوں جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. مجیب دعوت الداع اذا دعان. اب یہ جو استجابت دعا ہے خود قرآن مجید کی متعدد ایک نہیں متعدد آیات اس چیز پر شاہد ہے کہ انسان چاہے تو خود اللہ سے دعا مانگے، لیکن اگر انسان خدا کی کسی مقرب ہستی کو وسیلہ بنائے تو وہ اس کی دعا قبولیت سے قریب تر ہو جاتی ہے. مثلا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے برادران یوسف نے جو کچھ حضرت یوسف کے ساتھ کیا، ظلم کیا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے نکالا، باپ سے جدا کر کے کم سنی میں فروخت کر دیا، اور اتنا اپنے والد کو اذیت میں مبتلا کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئی. اتنا ظلم کرنے کے بعد جب حضرت یوسف کا معاملہ واضح ہوا اور حضرت یعقوب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹوں نے کیا کچھ جفا کی ہے ان کے حق میں اور اپنے بھائی کے حق میں، تو یہ بیٹے خود حضرت یعقوب کے پاس آئے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے، اور اس گناہ کی سنگینی کا بوجھ اپنے دلوں پر لے کر یہ آئے حضرت یعقوب کے پاس، اور انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ یا آبا نستغفر لنا انا کننا خاطئین، کہ بابا آپ ہمارے لیے استغفار کریں کہ بے شک ہم بڑے خطا کار ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ خود استغفار کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو خدا انہیں بخش دیتا. اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم ایک نبی خدا کو وسیلہ بنائیں گے تو اس نبی کے مقام و مرتبت کی وجہ سے ہماری بخشش کے مواقع زیادہ ہیں. چاہے جائے کہ ہم اپنے گناہگار دلوں کے ساتھ، اپنے گناہگار بدن اور اپنی گناہگار زبان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کریں، ہماری دعا کی قبولیت اور ہمارے استغفار کی استجابت سے زیادہ قریب ہے ایک معصوم نبی خدا کا ہمارے لیے استغفار کا. دوسرا اس کا محل خود قرآن مجید میں رسول اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا اور فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ حبیب جب یہ لوگ اپنے نفوس پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے اور پھر کیا کریں، یہ لوگ استغفار کریں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ خود بھی اللہ سے مغفرت مانگے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ دیکھیں گے اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا اور خدا ان پر رحم بھی کرے گا. اب یہ رسول اللہ کا استغفار ہے اور دیگر انبیاء کا استغفار ہے. بعین ہی رسول اللہ جس طرح استغفار کرتے اور اپنی امت کے لیے دعا طلب کرتے، بالکل پیغمبر کے جانشین برحق آج کے دور میں امام زمان اپنے ماننے والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے. استغفار کرتے ہیں، اور نہ صرف امام استغفار کرتے ہیں بلکہ مولا کے استغفار کی وجہ سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہماری دعائیں بھی خدا کی بارگاہ میں سنی جاتی ہیں. اب اس پر شاید کتنی ہی تاریخ کے مواقع، مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ امام رضا علیہ السلام کا کہ مولا کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. بہت سارے لوگ امام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارشوں کی
دعا کریں. امام نے بارشوں کی دعا کی، اس سے بارشیں نازل ہوئی. لیکن ایک اور موقع جو کہ ہمارے سنی برادران نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، یہ اس وقت پیش آیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بچپنے میں تھے اور آپ کی عمر مبارک شاید چند ماہ تھی. اتنی کم سنی تھی کہ آپ جیسے ایک بچہ ماں کی گود کے اندر ہوتا ہے، یہ آپ کی عمر تھی. اور مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، شدید قحط پڑ گیا، اور لوگ اس قحط میں جب بارشیں نہیں ہوئی تو یہ سب کے سب لوگ آئے ہیں جناب ابو طالب کے پاس، اور اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار اس قحط سالی کو ہمارے اوپر سے ٹال دے اور بارشوں کی نعمت سے ہمیں سرفراز کرے. اب وہ لوگ کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معاذ اللہ کفر کی باتیں کرتے ہیں، وہ آ کے دیکھ لیں کہ ابو طالب کتنا زیادہ پیغمبر کی معرفت رکھتے ہیں. اس مرحلے پر ابو طالب معرفت رکھتے ہیں کہ جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ابھی پیدا ہوئے، رسول اللہ کا کردار کسی کے سامنے نہیں آیا، آپ کے صفات، آپ کی ذات کسی کے سامنے نہیں آئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، فقط اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن ابو طالب علیہ السلام مقام نبوت کے اتنے بڑے عارف ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور عمر میں نے کہا کہ اتنی تھی کہ روایت میں ملتے ہیں کہ پیغمبر کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، جیسے بچے کو، ننھے بچے کو گود میں کپڑے میں لپیٹ کے اٹھاتے. اس کو اٹھا کے اس کم سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے حضرت ابو طالب گئے اور پہاڑ کے اوپر بلند ہو کر آپ نے رسول اللہ کو بلند کیا اور 3 مرتبہ دعا کی. کن الفاظ میں دعا کی؟ کہ پروردگار تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ ہمیں بارشیں عطا فرما، اس مولود کے حق کا واسطہ. اور کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب ابھی گھر واپس نہیں آئے تھے کہ مکہ میں اتنی شدید بارش ہوئی کہ لوگوں کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں بیت اللہ منہدم نہ ہو جائے، اتنی شدید بارش. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرحلے پر کہ آپ کم سنی میں ہیں، گہوارے میں ہیں، چند ماہ کی آپ کی عمر مبارک ہے، لیکن اس مرحلے پر بھی رسول اللہ اس مقام پر فائز ہیں، اس مقام پر فائز ہیں کہ پیغمبر کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوئی. درود بھیجنے پیغمبر اکرم کے ذات. تو پیغمبر اکرم استجابت دعا کے مقام پر فائز ہیں، رسول اللہ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ کے علاوہ آپ کی ذریت میں جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے سب اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں یہ راہب کا واقعہ کہ جو سید الشہداء کے پاس ہے، اس کو اولاد کا مل جانا، یہ آپ کے اور میرے سامنے. اس کے علاوہ امام ہادی علیہ السلام کے دور میں کہ آپ کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے بلایا اپنے دربار میں، تو جیسے امام داخل ہوئے، ایک جاننے والا، ماننے والا نہیں تھا، فقط اس نے امام کے چہرے مبارک کو دیکھا اور امام کے لیے دعائے خیر کی. مولا جب آئے امام کے لیے اس نے دل میں دعائے خیر کی کہ یہ حاکم، یہ ظالم، اس شخص کو، اس سید کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. امام اپنی سواری پر سوار تھے، اس کے قریب سے جب گزرے تو امام نے اس سے 3 دعائیں، ایک رزق میں کثرت کی، ایک مال و دولت کی، اور پھر اولاد میں کثرت کی. رزق، مال و دولت کی، اولاد کی، اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اسے عمر طولانی کی دعا کی کہ پروردگار تمہاری عمر کو طولانی کرے، خداوند متعال تمہارے رزق میں اضافہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کثرت اولاد اور مال سے سرفراز کرے. وہ شخص خود کہتا ہے کہ جس کے پاس ایک اولاد نہیں تھی، کم و بیش اس کے پاس 10 اللہ نے اسے بیٹے عطا کیے. 10 بیٹے، مال اللہ نے اسے کثرت سے عطا کیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ نے مجھے عمر اتنی طولانی دے دی ہے کہ میں عمر طولانی ہونے کی وجہ سے
لمبی عمر کی وجہ سے میں تھک چکا ہوں، اتنی اللہ نے مجھے طولانی عمر دی۔ تو یہ امام کا وجود ہے کہ مولا کے وسیلے سے رسول اللہ ہو یا رسول اللہ سے پہلے انبیاء ہو یا زمانے کے اندر کوئی بھی خدا کی معصوم حجت ہو، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس حجت کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ میں نے عشر محرم میں بھی عرض کی تھی کہ شب قدر کے اندر امام زمان کا وجود ہے کہ جو انسانوں کی تقدیرات کو معین کرتے ہیں اور ان تقدیرات کے اوپر دستخط کرتے ہیں، اور جس چیز پر امام دستخط فرما دیتے ہیں وہ چیز انسانوں کی اور تمام تر مخلوقات کی حتمی و حتمی تقدیر اللہ کی طرف سے بن جاتی ہے۔ تو پہلا ایک یہ مقام ہو گیا کہ استجابت دعا امام کے وجود کی برکت سے۔ دوسری چیز خود امام علیہ السلام کا ہمارے حق میں احسان اور نیکی کرنا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو غالباً مومنین کی خدمت میں اتنی عرض نہیں کی جاتی کہ امام کا وجود کس قدر محسن ہے، کس قدر احسان، عنایت اور نیکی کرنے والا ہے اپنے ماننے والوں کے حق میں۔ یہ قرآن کا حکم ہے جو میں نے سرنامہ کلام آیت قرار دی کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل کرنے کا حکم دیتا اور احسان نیکی کرنے کا حکم دیتا۔ کیوں؟ تاکہ نیکی سے انسان فلاح اور بہبود پائے۔ اب اگر یہ حکم نیکی کرنے کا ایک عام شیعہ کے لیے، ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے جو قرآن کی حقانیت میں ایمان رکھتا ہے، یعنی میرے اور آپ کے لیے اگر یہ حکم ہے اور میں نے اور آپ نے اس حکم کے اوپر کاربند رہنا ہے، تو مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر اس حکم پر عمل کرنے کا سزاوار وہ امام ہے جو قرآن کی مثل اور اس کا ہم پلہ ہے۔ اس کے حدیث ثقلین میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جاؤ، انی تارک فیکم الثقلین، اور کتاب خدا اور اطرت اہل بیت وہ ثقلین۔ اب امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف احسان کرنے کے، عنایت کرنے کے، نیکی کرنے کے، مہربانی کرنے کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے اور اپنے حواریوں کے، اپنے ماننے والوں کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر وہ لوگ جا کر رکے اور حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، اپنے جوتے اتاریں، میں عیسیٰ روح اللہ آپ کے قدموں کو دھو دیتا ہوں، قدموں کو میں صاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ نبی خدا آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ یہ زحمت نہ کریں، ہمیں یعنی کہ یہ چیز مناسب نہیں لگتی کہ ہم جیسے لوگوں کے قدم آپ جیسا خدا کا نبی دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ خدمت کرنا مومنین کی، خدمت کرنا انسانوں کی، یہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو نیکی کا کام ہے۔ کہا کہ اگر یہ کام نیکی کا کام ہے تو اس نیکی کو انجام دینے کا سب سے زیادہ حق میرا بنتا ہے، میرے بعد تمہارا بنتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے اور ایک نبی خدا نے جا کر ان کی خدمت۔ امام زمان بھی اس طرح سے نیکی اور احسان کرتے اپنے شیعوں کے ساتھ، اس قدر نیکی اور احسان کرتے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا کہ واقعات اور روایات بھری پڑی ہے کہ امام حتیٰ اپنے شیعوں کے جنازوں میں تشریف لاتے ہیں۔ کسی مومن کا انتقال ہو جائے، نہ صرف امام بلکہ گزشتہ آئمہ، مثلا ایک مثال عرض کر دوں کہ امیر المومنین کی مثال موجود ہے کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا مدائن میں، تو علی معجزہ کر کے طے العرض کر کے مدینے سے مدائن گئے تاکہ اپنے شیعہ کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت بی بی شتیتا کا واقعہ ہر کسی کے سامنے جو زیارت پر گئے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نیشہ پور میں جا کے ان کا جنازہ پڑھا۔ بالکل اسی مقام و مرتبے میں آج امام زمان ہے۔ مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا جنازوں میں آنا، دکھ کے مراحل میں اپنے شیعوں کے دکھ میں شریک ہو جانا ثابت ہے۔ دوسرا احسان امام کا میرے اور آپ کے لیے دعائے خیر کرنا۔ تیسرا احسان امام کے وجود کی برکت سے میرے اور آپ کا گناہوں کا معاف ہونا۔ چوتھا احسان مولا کے وجود کی برکت سے مجھ پر اور آپ پر نازل ہونے والی مصیبتوں اور عذاب الہی کا ٹل جانا۔ خود امام نے جب اپنا تعارف کرایا
تو یہ فرمایا کہ انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ عز وجل البلاء عن اہلی و شیعتی، کہ میں سلسلہ اوصیاء کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی خدا کا وصی نہیں آئے گا، اور میرے وجود کی برکت سے اللہ میرے شیعوں سے اور میرے اہل و عیال سے مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دے. یہ امام کا وجود. اور اس کے علاوہ کتنی احسانات، مشکلات اور پریشانیوں کا دور ہو جانا، تنگی رزق کا انسان کا ختم ہو جانا، بے اولاد کو اولاد مل جانا، بے گناہ قید لوگوں کو قید سے رہائی مل جانا. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے مشکلات میں امام زمان سے توسل کرتے ہیں. بلکہ آج کے دور میں کوئی بھی انسان کسی امام سے، کسی معصوم ہستی سے توسل کرے، چاہے جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ توسل ہو، حضرت امیر المومنین سے ہو، یا صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مقدس سے ہو، یا کسی بھی امام معصوم کے علاوہ مثلا جناب زینب کبریٰ سے ہو، یا حضرت ابوالفضل العباس سے ہو، حضرت علی اکبر سے، حضرت علی اصغر سے ہو، کسی بھی ولی خدا سے انسان توسل کرتا ہے، جو بھی حاجت طلب کرتا ہے، وہ حاجت انسان کسی بھی ولی خدا سے طلب کر لے، جس ہاتھ سے وہ حاجت اللہ انسان کو عطا کرتا ہے، وہ ہاتھ امام زمان کا ہاتھ ہے. کیونکہ آج کے دور میں امام واسطہ فیض الہی ہے، واسطہ فیض الہی ہے. یہ آیت اللہ شیخ حسین مظاہری کا بڑا مشہور واقعہ ہے. خود انہوں نے اپنے ایک درس میں بیان کیا کہ ایک شخص کی امام زمان سے ملاقات ہوئی، اور امام زمان سے اس نے کہا کہ مولا آپ مجھے علوم غریبہ کی تعلیم دیں، یہ علم جفر اور رمل اور یہ ساری چیزیں. فرمایا کہ تم علوم غریبہ کو سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں تمہیں ایک ایسی چیز تعلیم کرتا ہوں جو تمہارے لیے علوم غریبہ سے بھی بڑھ کر ہے. اس نے عرض کی کہ مولا بسم اللہ فرمائے. امام نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بلکہ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ. یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان علیہ السلام. 6 نام امام نے لیے، لیکن آپ نے جو آگے صیغہ استعمال کیا وہ جمع کا نہیں بلکہ مفرد کا، واحد کا، ایک شخص کا صیغہ استعمال کیا. ادرکنی کہ آپ ایک شخص آ کر میری مدد کرو. تو اس نے مولا سے عرض کی کہ دل میں اس نے خیال کیا کہ امام نے نام تو پیچھے 6 لوگوں کے لیے، صیغہ آگے جمع کا ہونا چاہیے تھا، ادرکنی کی بجائے ادرکونی ہونا چاہیے تھا کہ آپ 6 کے 6 لوگ میری مدد کریں. میں آپ 6 کو بلا رہا ہوں، لیکن امام نے کیا کہا ادرکنی، یعنی کہ ایک شخص آ کر میری مدد کرے. تو جیسے اس کے دل میں خیال آیا تو امام مسکرا پڑے. فرمایا کہ اگر آج کے دور میں چاہے تم کسی سے بھی توسل کر لو، چاہے تم پیغمبر اکرم سے توسل کرو، یا میرے جد امیر المومنین سے، یا میری جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، یا امام حسن یا امام حسین، کسی سے بھی توسل کرو، تمہیں وہ حاجت پوری ہو کر جس ہاتھ سے ملے گی وہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے. یہ امام کا وجود ہے کہ احسان نہ صرف امام کرتے ہیں بلکہ ہر خیر اور ہر نیکی جس انسان کو، یہ نہیں کہہ رہا کہ جس شیعہ کو، جس سنی کو، جس مسلمان کو، بلکہ جس انسان کو جو خیر مادی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو یا دنیاوی خیر ہو یا اخروی خیر ہو، جو خیر بھی جس شخص کو جس کسی صورت میں ملتا ہے، میسر ہوتا ہے، وہ خیر جاری اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، وسیلہ وجود مقدس امام زمان، کہ مولا کے وجود سے گزرتا ہوا وہ خیر کیا ہے، انسانوں کو آ کر نصیب ہوتا ہے. اور یہ چیز سورہ توبہ میں اللہ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو. جب اسی آیت کی تفسیر کی گئی تو آل محمد نے فرمایا کہ خدا کی طرف جانے والا وہ وسیلہ کہ جس کے بارے میں اللہ نے تلاش کرنے کا حکم اس قرآن میں دیا ہے، ہم آل محمد ہیں. درود بھیج دیں محمد آل محمد. تو یہ 2 صفات ہیں امام زمان، جو کہ در حقیقت ہر امام کی صفات، کہ مولا کے وجود کی برکت سے میری اور آپ کی دعائیں
قبول ہوتی ہیں، اور امام کا وجود ہمارے ساتھ شدید ترین احسان کرنے والا، نیکی، مہربانی اور محبت کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، جب قرآن کی طرف آپ رجوع کریں تو قرآن احسان کی جزا دینے کی ہدایت کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ رحمان کے حل جزاء الاحسان، بڑی مشہور ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ ہے؟ نہیں۔ اب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف درود بھیجیں مولا، مولا احسان کرنے والے میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہر کسی کے حق میں جو کہ امام کے ساتھ متوسل ہو جائے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بارہا اپنے دوستوں کو بھی یہ ان کا فرمان یہ سنایا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ کہ جو امام زمان کے ساتھ متوسل ہوتے ہیں، مولا ان پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جو لوگ امام زمان کے ساتھ متوسل ہو جائیں اور امام کی طرف رغبت اختیار کریں، مولا بالکل جس طرح ایک باپ، ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کرتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ محبت اور شفقت امام کے قلب مقدس میں اپنے نشین ہوتی ہے۔ تو یہ امام احسان کرتے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا جو بدلہ ہے وہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اب اگر ہم قرآن کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کریں اور کچھ لمحوں کے لیے یہ سوچیں کہ مولا احسان کر رہے ہیں ہمارے حق میں، اب اس کی جزا اگرچہ کہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ امام کے احسان کا بدلہ کچھ تھوڑا سا نیکی کی صورت میں دیں، تو ہم کس طرح سے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دے سکتے؟ کون سی نیکی ہے جو امام کے حق میں ہم کر سکتے تاکہ امام کا دل ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے؟ سب سے پہلے چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو کہ اگر ہم عمل کریں ان پر تو وہ میری اور آپ کی طرف سے امام کے حق میں نیکی اور خیر اور احسان شمار ہوگا، اور یقیناً و یقیناً امام کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ مختصر چیزیں، مثلا انسان کا امام زمان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا۔ آج میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں، ٹھیک ہیں، یا کسی مشکل میں گرفتار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہیں بھی نہیں، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر شخص اپنی وسعت اور اپنی استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ رقم راہ الہی میں صدقہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ حتمی قضا، حتمی موت بھی جو اللہ رب العزت نے لکھی ہوتی ہے، صدقہ دینے کی وجہ سے وہ ٹال دی جاتی ہے۔ جو بھی شخص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی سلامتی کا صدقہ دے گا، یہ صدقہ امام کے وجود پر نازل ہونے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دے۔ ایک چیز۔ دوسرا، امام کو کچھ نہ کچھ عمل صالح ہدیہ کرے، مثلا بالخصوص اس میں کچھ وقت نہیں لگے گا اگر انسان اس عمل کو انجام دے، لیکن اگر انجام دے تو یہ عمل انسان کی زندگی کے اندر بے انتہا مثبت تبدیلیاں لے کے آتا ہے اور انسان کی مشکلات کو جا کر حل کرتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان امام زمان کو روزانہ کچھ نہ کچھ صلوات ہدیہ کرے۔ مثلا ایک تسبیح صلوات ہے کہ اگر اس کو میں اور آپ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ایک تسبیح صلوات میں اور آپ پڑھ دیں، اس سے زیادہ جتنا ہو سکے ہم پڑھ دیں۔ جس قدر ہم صلوات امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ہدیہ کریں گے، یہ ہماری طرف سے اپنے امام وقت کی خدمت میں ایک حقیر سا نذرانہ عقیدت ہو۔ مولا ہم آپ کی محبتوں کا صلہ تو نہیں دے سکتے، جو لطف و کرم آپ نے ہم لوگوں کے حق میں کیا ہے ہم اس کا کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہماری طرف سے شکرانے کے طور پہ یہ ایک تسبیح صلوات آپ قبول فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ انسان صدقہ دے، دوسرا مولا کی بارگاہ میں صلوات جس قدر ہو سکے ہدیہ کرے، تیسرا یہ کہ انسان امام کے ساتھ اگر کار خیر انجام دینا چاہتا ہے تو کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ جس سے امام کا دل زخمی ہو جائے، جس سے امام کا دل دکھ جائے، جس سے امام کے دل کو اذیت ہو، یعنی کہ گناہ اور معصیت کا کوئی کام انجام نہ دے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی گناہ اور معصیت کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے امام کی محبت میں، تو
تو یقین جانے کہ یہ میرا اور آپ کا کام امام کے چہرے پر خوشنودی، خوشی اور مسکراہٹ لانے کا باعث ہوگا۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جو صاحبان اولاد بیٹھے، اگر میرا یا آپ کا بچہ خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرے، معاشرے کے اندر اس کی غلطی اور گناہ اور معصیت فاش ہو جائے، اور چند ایک لوگ آئیں اور مجھے آ کر کہیں کہ جی آپ کے بچے نے یہ کام کیا ہے، دیکھیے جی آپ کی اولاد کیا کام کر رہی ہے، تو یقیناً یہ چیز میرے دل کو اذیت دے گی۔ کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کیا ہے، عمل بد کرے۔ کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے اس کو سبکی اور اس کی معاشرے کے اندر بدنامی ہو جائے، یا حتیٰ کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی معاشرے کے اندر اپنی برائیوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو وہ امام کی جو مجھ سے اور آپ سے، میرے اور آپ کے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جمعرات کو یا سوموار کو فرشتے میرا اور آپ کا نام اعمال امام کے سامنے لے جائیں اور امام دیکھیں کہ اس کے اندر طرح طرح کے گناہ اور معصیت کے کام لکھے ہیں۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی گناہ کا کام انجام دیتا ہے، مثلا خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں چیز بہت رائج ہے، بہت رائج ہے، اور لوگ اس کو روٹین میں انجام دیتے ہیں، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، اور وہ ہے کہ فوش گوئی، گالم گلوچ، روٹین میں ہی انسان لوگ بات، اب تو یہ صورتحال ہوگی کہ بات بعد میں کرتے ہیں، منہ سے گالی پہلے نکالتے ہیں، ماں کی، بہن کی، اور پتہ نہیں کیا سے کیا مغلظات لوگ بکتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میری زبان سے نکلنے کے بعد یہ الفاظ سننے والے کے کان میں بعد میں پہنچیں گے، امام زمان کے کان میں پہلے پہنچے۔ بہجت وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور زبان کے درمیان، کان اور منہ کے درمیان یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارے الفاظ تمہارے منہ سے نکلنے کے بعد کان میں، تمہارے اپنے کان میں بعد میں پہنچتے، امام زمان کے کان میں پہلے پہنچتے۔ بس ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ اپنی روزمرہ کی گفتار کے اندر، چاہے گھر ہو یا گھر سے باہر ہو، کہ اپنے وقت کے امام کو کیا چیز سنا رہا ہے۔ اگر اچھی چیز سنا رہا ہے تو امام کے دل کو خوش کر رہا ہے، وگرنہ اگر میں اور آپ صاحبان اولاد ہیں، ہم اپنی مثال لیں، اگر میرا یا آپ کا بچہ جا کر لوگوں کو گالیاں دے یا اسے گالم گلوچ کرتا ہوا یا فحش دیتے ہوئے میں سن لوں تو مجھے بھی یہ چیز گوارا نہیں ہوگی۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان سے غلط قسم کے کلمات ادا کر اور امام زمان اس چیز سے راضی اور خوش ہو جائے؟ تو یہ منتظران کے وظائف میں سے ایک چیز ہے کہ احسان کریں، امام کے حق میں بھی احسان کرے اور آپس میں بھی احسان اور محبت سے انسان زندگی کو گزارے۔ اور اگر اس طرح سے کرے، بس میں اس چیز کو اختتام کروں، اگر اس طرح سے انسان غیبت امام زمان میں ذکر کرے تو اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ انسان در حقیقت حیران رہ جاتا ہے جب روایات میں غور کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے مولا کے ایک صحابی ہے بنام ابو بصیر، امام نے ابو بصیر کو مخاطب کیا، فرمایا کہ یا ابا بصیر طوبی لشیعۃ قائمنا فی غیبتہ، کہ خوشخبری ہے ہمارے قائم کی غیبت میں ان کے شیعوں کے لیے۔ طوبی لشیعۃ قائمنا فی غیبتہ، ہمارے قائم کی غیبت میں اس کے شیعوں کے لیے خوشخبری ہے، جو کیا کرتے ہیں، المنتظرین لہو فی غیبتہ، جو ان کی غیبت میں ان کے منتظر ہیں، والمطیعین لہو لظہورہ، اور جب وہ ظہور کر جائیں تو ان کے ظہور میں ان کے اطاعت گزار ہیں، یعنی کہ غیبت میں ان کا انتظار کریں بمعنی حقیقی، اور اگر مولا ان کی زندگی میں ظہور کر جائیں تو ظہور میں ان کی اطاعت کریں۔ اب امام نے ان کی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ اولئک اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہا کہ یہ ہمارے شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ان کے منتظر ہوں اور ان کے ظہور میں ان کے فرما بردار اور مطیع ہوں، یہ عام لوگ نہیں بلکہ خدا کے اولیاء ہیں۔ اولئک اولیاء اللہ الذین، وہ اولیاء ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ ان پر نہ ہی کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کے دلوں کو کوئی رنج اور غم لاحق ہوگا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ کہ میرے اور آپ کے امام کی دو صفات ہیں جو آج مجھ پر اور آپ پر واضح ہے۔ ایک، میری اور آپ کی دعاؤں کا مولا کے وسیلے سے قبول ہو۔ دوسرا، امام کا میرے اور آپ کے حق میں احسان اور نیکی کرنا۔ چہ جائے کہ ہم امام کے حق میں احسان نہ بھی کریں، پھر بھی امام اپنی مہربانی کی وجہ سے ہمارے حق میں احسان کرتے ہیں، اور اس احسان اور نیکی کا بدلہ یا جزا یا شکرانہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ بدلہ یا جزا تو ہم نہیں دے سکتے مولا کو، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن شکرانہ یہ ہے کہ ہم اول طور پر یہ کہ وہ کام انجام دے کہ جس سے امام کا دل راضی ہو، صدقہ دے، صلوات پڑھے، امام کو عمل صالح انجام دے، اور ہر وہ کام جس سے امام کا دل زخمی ہو اس سے ہم توبہ و استغفار کریں، اور اگر ہم اس پر مداومت اختیار کریں تو کچھ بعید نہیں کہ ہم لوگ ترقی کرتے ہوئے بفضل الہی عام لوگوں کی صفوں سے نکل کر اولیاء الہی کی صفوں میں داخل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ خداوند متعال مجھے اور آپ کو امام زمان کی معرفت اور مولا کے دل کو راضی اور خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بواسطہ صلوات